عزیزان گرامی وقار، ہم معاشرہ ذی الحجہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حرمت والے مہینوں میں سے یہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی کی آج سانسیں لے رہے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں جس میں جنگ و جدال، قتل و قتال حرام ہیں، اور ان کی حرمت پہلے سے ہے۔ وہ 4 مہینوں میں سے یہ مہینہ ذی الحجہ کا، اور چاند کی رات سے لے کر ذی الحجہ کے 10ویں کے دن تک یہ جو 10 راتیں اور 10 فجر ہیں، ان کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی، والفجر ولیال عشر، اور فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ظاہر سی بات ہے، قسم کسی عظمت والی چیز کی ہی اٹھائی جاتی ہے، اور یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی ایسی مقدس ہیں، اتنی عظمت والی ہیں کہ رب ذوالجلال اس کی قسم فرما رہا ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک، جس میں آج ہم موجود ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ان دنوں میں ہمارے اوپر کئی چیزیں، کئی احکامات واجب بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سال میں 1 مرتبہ مالک نصاب کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اسی طرح سے ان قربانی کے دنوں میں، وہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں، ایام نحر ان کو کہا جاتا ہے، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کی۔ تو یہ ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 کے اندر اگر کوئی مالک نصاب ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ سورہ بقرہ میں اتنے مفہوم ہیں، اتنے معنی ہیں کہ خود احادیث کریمہ سے ملتا ہے۔ پورے قرآن میں جو کچھ بھی ٹاپکس آئے ہیں وہ سب کے سب سورہ بقرہ میں جمع کیے گئے۔ پورے قرآن کا نچوڑ سورہ بقرہ میں ہے، اور پورے سورہ بقرہ کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ ام الکتاب، سورہ فاتحہ کو فاتحہ بھی کہتے ہیں، شافیہ بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تقریباً 19 نام ہیں، کافیہ بھی کہتے ہیں۔ ایک نام تو سورہ فاتحہ کا شفا ہے، یعنی سورہ فاتحہ اگر کسی بھی مرض پر پڑھ لی جائے وہ شفا ہے۔ ایک صحابی تھے، راستے پہ چل رہے تھے، کسی کو بہت بڑی تکلیف تھی، الجھن تھی، تو صحابہ اکرام موجود تھے۔ ان میں سے ایک صحابی نے کچھ پڑھا اور ان پر پھونک دیا۔ ابھی پھونکنے کا کوئی آرڈر آیا نہیں تھا، انہوں نے اپنے سے کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں تھا، اس طرح سے پھونک دیا اور وہ صحیح بھی ہو گئے۔ لیکن صحابہ ہر عمل کو حضور سے پوچھتے تھے۔ واپس آئے، صحابہ نے پوچھا، یہ تم نے کیا کیا؟ اس مریض کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ حضور نے پوچھا، تم نے کیا پڑھا اور کیا پھونک دیا؟ انہوں نے کہا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھا اور پھونک دیا، وہ صحیح ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دوسرے صحابہ سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں سورہ فاتحہ کا ایک نام شافیہ بھی ہے، شفا دینے والی؟ میرے اس صحابی نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا۔ یعنی سورہ فاتحہ بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ وظیفہ یاد رکھ لے، مجھے ہمارے بزرگوں کی طرف سے اجازت شدہ لکھ کر کے بھی ملا ہوا ہے کہ کیسا ہی عظیم مرض ہو، آپ اپنے ہاتھ میں پانی لے، 72 مرتبہ سورہ فاتحہ ایک بیٹھک میں پڑھے، 72 ٹائمز، 72 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ دم کر کے رکھ لے، چاہے جیسے بھی مرض میں ہو وہ پانی پلائیں، انشاءاللہ شفا ہو۔ لیکن تم سے اب سہا نہیں جاتا، ایک بار سوال کرنے کے بعد پھر دوسری بار وہ سوال کرے تو کہتے ہو بھولنے لگ گئے، باپ ہمارے بیمار ہو گئے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں لاتے، بے عزتی ہو جائے گی۔ اے میرے عزیزو، جس رسول نے فرمایا تمہاری جنت ان کے قدموں میں ہے، ہاں، ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ میرے عزیزو، اس کے بعد اسی پارے میں جلدی عرض کر دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اہم باتیں بیان فرمائی۔ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ رب کے بعد اچھا سلوک کرنے کا حکم اللہ نے ماں باپ کے ساتھ کیا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان دونوں ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچا یا دونوں بوڑھے ہو گئے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان کو اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا،
اور انہیں جھڑک کر بات نہ کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, جب بھی ان سے بات کرنا تو نرمی سے بات کرو. اکثر لوگ یہاں مات کھا جاتے ہیں. ہاں, بہت سارے لوگ جوانی میں تو اپنے ماں باپ کی عزت کر لے جاتے ہیں, جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور تم جوان ہو گئے ہو اس وقت عزت کر کے دکھاؤ, یہ کمال کی بات ہے. پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تم حقیقت میں مرد ہو یا نہیں ہو. ہاں, حقیقت میں تمہاری پرورش کیسی ہے سمجھ میں آئے گا. بڑھاپا آ گیا ہو, ایک چیز کو بار بار وہ پوچھ رہا ہو, باپ ایک چیز کو بار بار بھول جاتا ہو, ماں بوڑھی ہے اٹھ نہیں سکتی, بار بار پوچھتی ہے یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے, تم جھڑک دیتے ہو, اماں ابھی تو پوچھا تھا جواب تو دیا میں نے, کتنی بار پوچھتی ہو. تمہیں پتا نہیں تم بچپن میں اس ماں سے جتنی بار پوچھتے تھے وہ ہر بار جواب دے. اپنے باپ سے پوچھو, جب تم چھوٹے تھے کسی چیز کو دیکھ کر بار بار پوچھتے تھے, باپ تمہیں بار بار بتاتا تھا, لیکن تم سے اب سہا نہیں جاتا. ایک بار سوال کرنے کے بعد پھر دوسری بار وہ سوال کرے تو کہتے ہو بھولنے لگ گئے باپ ہمارے, بیمار ہو گئے ہیں, لوگوں کے سامنے نہیں لاتے, بے عزتی ہو جائے گی. اے میرے عزیزو, جس رسول نے فرمایا تمہاری جنت ان کے قدموں میں ہے, ہاں ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. دونوں میں سے ایک بھی ناراض ہوا تو تم نے دنیا میں جہنم خرید لیا ہے, دنیا میں تم نے جہنم خرید لیا ہے. حتیٰ کہ تمہیں یہ بھی نہ معلوم, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ میں کوئی مر بھی گئے, انتقال کر گئے, ان کے حقوق یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار تم ان کی قبر پر جاؤ, قبر پر جاؤ. لوگ کہتے ہیں کیا رکھا ہے وہاں پر, نہیں, حقوق ان کے موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے. ایک صحابی نے کہا کہ مجھے میری ماں کی قبر بھی نہیں معلوم, قبر بھی نہیں معلوم. حضور نے فرمایا ایک لکیر کھینچ لو اور اسے سمجھو کہ یہاں ماں ہے اور اس کی زیارت کرو. اندازہ کرو میرے عزیزو, والدین کے حقوق ختم نہیں ہو سکتے. میں پھر انشاءاللہ العزیز اس پر اور عرض کروں گا, آیتیں اور آئی ہیں قرآن پاک میں, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, اللہ فرماتا ہے زمین میں اکڑ کے مت چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, تمہارے اکڑنے سے نہ زمین پھٹے گی نہ تم پہاڑوں سے بلند ہو سکتے ہو. دیکھو ان پہاڑوں کی طرف کتنے بلند ہیں, تم ان کے سامنے بہت بونے ہو, بہت ناٹے ہو. اس زمین کو دیکھو اس کی سختیاں کیسی ہیں, تمہارے اکڑنے کے لیے تمہارے پاس ہے کیا؟ تم ایک نطفے سے پیدا ہوئے, ایک ٹھوکر میں تم لنگڑے ہو سکتے ہو, لولے ہو سکتے ہو, تمہارے پاس کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور انسان کی بساط کتنی ہے, انسان کی طاقت کتنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ سامنے. کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ, ایک پیر اٹھایا, وہ ایک پیر اٹھا کر کھڑا تھا تو حضرت علی نے کہا دوسرا بھی اٹھا لو. کہا کہ حضور دوسرا کیسے اٹھائیں, اوندھے منہ گر جاؤں گا. کہا بس تیری بساط اتنی ہی ہے, اتنی ہی ہے طاقت کہ اگر دوسرا بھی اٹھاؤ گے تو اوندھے منہ گر جاؤ گے. ہمارے پاس میرے عزیزو اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم پوری دنیا میں ادھر سے ادھر نظام کو بدل سکے. غرور اور گھمنڈ جب آتا ہے انسان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے. ہاں, کچھ انسان ایسے ہیں جو زمینوں کے زمین فتح کر لیتے ہیں, مال بھی لے لیتے ہیں, حکومت بھی قائم کر لیتے ہیں, لیکن یہ صرف اور صرف رب کی ڈھیل کی وجہ سے. اور قرآن میں مولا فرماتا ہے ان کی طاقت ایسی ہے ان انسانوں کی کہ اگر ایک مکھی مر جائے تو اسے زندہ نہیں کر سکے گا, ایک مچھر مر جائے تو تم اسے زندہ نہیں کر سکو گے. تم کتنے کمزور ہو تمہیں پتا بھی نہیں ہے. ہاں, تمہاری دھڑکنیں جس دن رک گئی تمہارے کروڑوں کی دولت لگا کر کے بھی تم سانسوں کو دوبارہ نہیں لا سکتے. میں نے ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات پڑھی تھی. یہ کوریا کا غالباً ایک بہت بڑا امیر جس کی کمپنی ہے, مشہور موبائل کی کمپنی, دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والے موبائل کی کمپنی کا مالک, جس کا حال یہ تھا کہ وہ جب چاہتا حکومتوں کو بدل دیتا تھا, اپنے ملک کی حکومت کو بدل دیتا, کبھی پریزیڈنٹ کو کبھی پرائم منسٹر کو ختم کر دیتا. اتنا پیسے کا مالک تھا. یہ ابھی زیادہ دن کی بات نہیں, 2012-13 کی بات ہے. اچانک اس شخص کو ایک بیماری لاحق ہوئی, بستر پر گر گیا, کوما میں چلا گیا, اور اس کا بیٹا موجود ہے اور اس نے دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹروں کو بلایا اور پر ڈے 100 کروڑ کا خرچ بھی اگر لگے اپنے باپ کو بولنے کے قابل بنا دے اور روٹی کھانے کے قابل بنا دے. 100 کروڑ پر ڈے خرچ کر کے بھی کوئی ایک ڈاکٹر نہ اسے بولنے کے قابل بنایا, نہ بات کرنے کے قابل, نہ روٹی کا ایک لقمہ کھانے کے قابل. 4 سال تک بستر پر پڑا رہا مردہ لاش کی طرح. 4 سال کے بعد کروڑوں ڈالر اس پر خرچ ہو چکے, پھر وہ دنیا سے نکل گیا, ختم ہو گیا. وہ شخص جس کا غرور یہ تھا کہ میں دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہوں, میں دنیا کی حکومتوں کو بدل سکتا ہوں,
अपने बिस्तर से उठने की ताकत नहीं थी, और सामने मौजूद किसी एक बंदे से एक जुमला बात करने की ताकत नहीं थी। तुम क्या समझते हो? इसीलिए मेरे मौला का फरमान सुनो, जमीन पर अकड़ कर मत चलो। आज ये कुफ्फार और मुशरिकीन जितना हमारी जमीन पर अकड़ रहे हैं, एक दिन पकड़ आने वाली, आएगी पकड़। जालिम अगर ये समझते हैं कि इनके कामों से कोई बेखबर है, सब कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर काम से बाखबर है, देख रहा है। तुम जुल्म की इंतहा करते जाओ। गुरूर और घमंड आज नशा किसका? हुकूमत का, तख्त का। अरे ये तख्त फिरौन के पास भी आया, कारून, हामान, शद्दाद, ये इतने बड़े बड़े लोग हैं दुनिया के जिनके पास आधी से ज्यादा दुनिया मौजूद। तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं। उन लोगों के पास इतना सोना था कि वो जन्नतें बनाने पर लग गए थे दुनिया में। एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की रख करके महलात बना रहे थे। तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं आया, और रब्बे जुल जलाल ने उन जालिमों को मच्छरों से, पानियों से, हवाओं से हिलाक किया है। और आज ये आतंक मचाने वाले ये समझते हैं कि हम जहां चाहें आग लगा देंगे, हम जितनों को चाहेंगे मार देंगे। तुम अपने जुल्म के कामों को जारी रखो, इंशाअल्लाहुल अजीज वो दिन याद रखना कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर तुम फिरौन हो तो मूसा भी जरूर आएगा। अगर तुम नमरूद हो तो मच्छर भी तुम्हारी हिलाकत के लिए आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत गुरूर करने वालों को दुनिया में भी सजा देता है, और आखिरत के मुतालिक हुक्म है कि उनको चूंटियों की तरह बनाया जाएगा, चूंटियों की तरह। और हुक्म होगा कि ऐ अहले महशर, इनको रौंदो अपने पांवों से, रौंदो अपने पांवों से। जो घमंड करते थे दुनिया में, गुरूर करते थे, और उन्हें पांवों से लोग रौंद रहे होंगे, वो छोटे छोटे हो चुके होंगे। और रब तबारक व तआला उनसे फरमाएगा, ये वो लोग हैं दुनिया में जो अकड़ते थे, घमंड करते थे, गुरूर करते थे, और इन्हें ऐसा लगता था कि सारी ताकत इनके पास है। मेरे अजीजों, आपसे भी मैं यही कहूंगा, आजिजी इख्तियार करो। तवाज़ु इनकिसारी अच्छी चीज है, और कैसे पता चले, बढ़ करके सलाम किया करो, चाहे छोटा हो बड़ा हो। तुम्हारे दिल में किब्र ना आए, गुरूर ना आए, हर एक को अहमियत दिया करो। अच्छा कपड़े पहनने वाला हो कि तंग कपड़े पहनने वाला हो, गरीब हो कि अमीर हो, फकीर हो कि गनी हो, आप उसे सलाम में पहल करें, उसे मुसाफा करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का हाल ये था कि कोढ़ की बीमारी वाला, कोढ़ की बीमारी जिससे लोग भागते हैं, वो भी अगर आता तो हजरत अबू बकर सिद्दीक दस्तरखान पे अपने बगल में बिठाते और अपने बर्तन से खिलाते। ये नहीं है, हालांकि हदीस पाक में बचने का हुक्म दिया गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तवाज़ो इनकिसारी के तौर पर। तवाज़ो और इनकिसारी इंसान को बुलंद बनाती है। इसीलिए हकीमों ने कहा है, जिस शाख में फल होते हैं वो झुकी रहती है, फल हो तो टहनी झुकी रहती है, और जिस शाख में फल नहीं है तो आकड़ी रहती है, तनी रहती है। अगर तुम्हारे अंदर अखलाक अच्छे हैं तो झुके रहोगे, और अखलाक नहीं है तो अकड़े रहोगे। गुरूर और तकब्बुर बगैर अखलाक वालों के आते हैं। और तफसीर में आज जो अहम बात अर्ज करनी थी वो सूरतुल कहफ की है। वक्त लंबा हो चुका, मुख्तसर अर्ज कर दूं। सूरह कहफ, कहफ इसकी बड़ी फजीलत आई है, हदीस पाक में है, जो जुम्मा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा, अल्लाह ताला उसके घर से खाने काबा तक एक नूर का रास्ता पैदा फरमाएगा। और एक हदीस में है, इस जुमा से लेकर अगले जुमा तक जो कुछ भी उसकी खताएं हैं अल्लाह माफ फरमाएगा। सूरह कहफ की तिलावत, दो फायदे बताए। तीसरा सुनो, सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें जिसे याद हो गई, सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें जिसे याद हो गई, मेरे आका फरमाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा फितना दज्जाल, अल्लाह उससे भी उसे महफूज रखेगा। दज्जाल के फितने से महफूज रहने के लिए सूरह कहफ की तिलावत हर जुमा किया करो घरों में, या तो फिर किसी की अच्छी किरत में सुना करो, ताकि दोनों सवाब बराबर हैं। तिलावत करने के और सुनने के सवाब है। कहफ एक गार का जिक्र है जिसमें अल्लाह ताला ने चंद ईमान वालों की फजीलत बयान की है। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के 300 साल बाद, आपको आसमानों से ऊपर उठा लिए जाने के 300 साल बाद लोगों में अकीदा बिगड़ गया था। एक बादशाह आया था जिसका नाम दकियानूस था, और वो जालिम था, और वो लोगों का अकीदा बदल रहा था, और यहाँ तक कि वो अपने लिए सजदा करवाता, अपनी खुदाई का ऐलान कर रहा था, या फिर बुतों की परस्ती शुरू हो गई। लेकिन उस जमाने में लोग डर के मारे
घर वापसी करने की बात जैसे हो रही है, वैसे ही बादशाह अपने पैसों के बलबूते उनको ये कहलाते कि तुम्हारा दीन अलग है, तुम अलग दीन में आए थे, वापस आ जाओ। धर्म परिवर्तन बदल रहा था, कई बदल चुके थे। पैसों के लिए कुछ लोग बदलते हैं, ताकत के लिए कुछ लोग बदलते हैं, डर से कुछ लोग बदलते हैं, लेकिन जो अल्लाह वाले हैं वो हर जमाने में कायम रहते हैं। बादशाह के कुछ वजीरों में लोग थे जिनकी तादाद 7 और बाज रिवायतों में 8, अल्लाह बेहतर जानता है उनकी तादाद कितनी थी। ये अलग अलग लोग थे, ये ईमान वाले लोग थे जो अल्लाह पर ईमान रखते और आखिरत पर ईमान। अब वह जो जिक्र करता उसे मार दिया जाता। तो इन लोगों ने एक दिन मशवरा किया कि इस शहर को छोड़कर हम दूर चले जाते हैं, अपने ईमान की हिफाजत करें। अब यहाँ ईमान बचाना बहुत मुश्किल हो गया है, वरना बादशाह के सामने सर झुकाना पड़ेगा, शिर्क और कुफ्र करना पड़ेगा। हम चलते हैं शहर से बाहर। ये सातों ने रातों रात मशवरा किया और निकल पड़े। उनके साथ एक कुत्ता हो लिया, असहाबे कहफ का कुत्ता कागज साथ में चलता रहा। और ये लोग आबादी से बहुत दूर निकलकर बाहर गए और एक गार था, उस गार में इन लोगों ने रात को पनाह ली, सोने के लिए चले गए। और वहां पर जब सोने के लिए वो लोग गए तो अल्लाह ताला फरमाता है फदरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफि सिनीना अददा, हमने उनके कानों पर सालों तक के लिए नींद को तारी कर दिया, सुला दिया उनको रब ताला। वो ऐसी गहरी नींद में सो गए कि फिर उठे नहीं। दिन गुजरते चले गए। बादशाह को किसी ने खबर कर दी कि तेरे दरबार के ये वजीर भागे हैं। बादशाह ने ढूंढने का हुक्म दिया और ढूंढते ढूंढते उनके पैरों के निशान से वहां गार तक लोग पहुंच गए। बादशाह से किसी एक शख्स ने कहा इस गार के अंदर ये लोग सो रहे हैं। तो बादशाह ने कहा इनकी सजा ये है कि इस गार को अच्छी तरह से दीवार लगाकर बंद कर दो, यही इनकी कब्र बन गई, ये कभी बाहर ना आ सके। इनकी सजा यही है। दीवार तामीर कर दी गई और गार का मुंह सब बंद कर दिया गया, वो निकल नहीं सकते। अंदर जैसे ही वो लोग सो गए, बादशाह सजा देकर चला गया। वहां एक चरवाहा था, उसने इनका पूरा वाकया दीवार पर लिख दिया। ये कौन लोग थे, इनका नाम क्या था, ये क्यों अपने शहर से निकले थे, लिख करके रख दिया। जमाने बदलते गए, महीने, साल, उसके बाद सदियां, 300 साल गुजर 300 साल गुजर गए। तकरीबन 300 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा उन्हें उठाया। वो जब उठे तो आपस में एक दूसरे को देखने लगे, पूछने लगे कितनी देर हो गई सो करके। किसी ने कहा हम रात को आए थे, सुबह हो गई। किसी ने कहा सुबह आए थे, दोपहर हुई। अब इसी से आप अंदाजा लगा लें कि रब तबारक व तआला सदियों को चाहे तो मिनटों में घेर सकता है। जब असहाबे कहफ के ईमान वालों के लिए 300 साल आधे दिन के बराबर लग रहे हो, तो मेरे मुस्तफा के मेराज का सफर अगर वो लाखों साल का भी हो तो दुनिया वालों के लिए मिनटों का क्यों नहीं लग सकता। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसा चाहे वक्त को घेर दे और छोटे वक्त को चाहे तो तवील कर दे। हाँ, अब उठे और उसके बाद उन लोगों ने फिर आपस में देखकर, निशानियां भी बदली हुई थी, बाल बड़े थे, नाखून बहुत बड़े हो चुके थे, सब तब्दीली थी। तो फिर उन्होंने कहा खैर जैसा भी है, एक साहब को भेजो ताकि खाना ले आए, भूख लगी। तो एक साहब उनमें जो थे उनको कहा कि छुप करके जाना, कहीं बादशाह के कारिंदे देख न ले, वरना वो हमें पकड़ लेंगे तो फिर अपने दीन में वापस ले जाएंगे, या तो फिर हमें हिलाक कर देंगे। वो अपनी दीन में हमें वापस ले जाएंगे, संभल कर जाना। फिर एक साहब निकले पैसे लेकर के, बाजार में गए खाना लेने के, खाना खरीदा और पैसे दिया। अरे 300 साल पहले का सिक्का था, कितनी बादशाहतें आई गई। दुकान वाले ने देखा और कहा ये क्या दे रहे हो, कहा पैसा दे रहे हैं। कहा ये पैसे कहाँ से तुम्हें मिले, कहा ये हमारे अपने पैसे हैं। दुकान वाले को शक हुआ कि इसको शायद पुराना कोई खजाना हाथ लगा हो, क्योंकि सोने के सिक्के होते थे पहले, चांदी के, सोने के सिक्के, यही करेंसी होती थी। ये नोटों की, ये यहूदियों की करेंसी जिसको आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, असल जो करेंसी थी वो सोने और चांदी की हुआ करती। तो फिर दुकान वाले ने उस साहब को जो असहाबे कहफ में है दुकान पर ही खड़ा किया और अंदर से जा करके बादशाह की पुलिस को खबर कर दिया। उस वक्त जो बादशाह था उसका नाम बेदरूस था, वो ईमान वाला था और वो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा था, रोज दुआ करता था कि ऐ मौला मेरी कौम गुमराह हो रही है, या आखिरत पर यकीन नहीं कर रही है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर यकीन नहीं कर रही है, तू कोई ऐसी निशानी दिखा दे कि इनका अकीदा मजबूत हो जाए। बादशाह की दुआ पर अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा इनको जिंदा किया। तो बेदरूस के पास जब ये खबर पहुंची कि ऐसा ऐसा एक शख्स आया है जो पुराने जमाने के सिक्के ले आया है, तो बादशाह ने अपनी फौज को साथ कर दिया कि जाओ उस शख्स के साथ, ये कहां से आया।
جب یہ کھانا لینے آئے ہوئے صاحب نکل کر کے واپس پوری فوج کے ساتھ غار آ رہے تھے تو اصحاب کہف نے کہا ہمارا ساتھی پکڑا گیا اور بادشاہ کی فوج آ رہی ہے ہمیں گرفتار کرنے. لیکن جو آئے وہ لوگ ان لوگوں کو دیکھا تو سارے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کہا اصحاب کہف کے بارے میں ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بادشاہ سے اپنا ایمان بچا کر چلے گئے تھے اور غار ان کے لیے قبر بنا دی گئی تھی اور آج غار کھلا ہے اور اس میں یہ لوگ زندہ سلامت بیٹھے ہوئے 300 سال کے بعد زندہ سلامت بیٹھے. تو بادشاہ نے اپنی پوری قوم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو وہ رب قدیر 300 سال کے بعد جب کسی کو بیدار کر سکتا ہے تو ہر انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ضرور فرمائے گا. عقیدہ آخرت کو زندہ کیا. اب اصحاب کہف دوبارہ اپنی غار میں گئے, کھانے ہونے کا مسئلہ تو ختم اور دوبارہ ان کو نیند لگ گئی. اللہ نے پھر ان کو گہری نیند میں سلا دیا. جیسی ہی وہ سو گئے تو اصحاب کہف کا کتا بھی اسی طرح زندہ ہوا, اسی طرح پھر سویا. اب جو بیدروس تھا اس نے دیوار پھر سے بنا دی اور ان کا پورا واقعہ لکھا اور وہاں ایک مسجد بنائی اور مسجد بنا کر وہ ڈیٹ, وہ جو دن تھا جس دن وہ اٹھے تھے, اس دن کو یادگار کے طور پر سارے لوگوں کو اعلان کیا کہ سال میں جب یہ دن آئے گا سب یہاں جمع ہوں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے. اسی سے تو عرس کی شرعی حیثیت بھی ثابت ہوتی ہے. اولیاء اکرام کے عرس ہم جو مناتے ہیں قرآن پاک میں موجود ہے. اصحاب کہف جس دن سوئے جس دن اٹھے وہ تاریخ لکھ دی گئی. بہرحال اب اصحاب کہف کو دوبارہ جب اندر رکھا گیا تھا تو سونے کے تابوت بنائے تھے بادشاہ نے. یہ بیدروس نے سونے کے جنازے تابوت بنا کر اس میں ان کو لٹایا اور اندر رکھا. ایک ہی دن کے بعد وہ بادشاہ کے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم دنیا سے بھاگ کر کے یہاں آئے اور تو دنیا ہمارے پاس لایا ہے, فوراً ہمیں اس سونے اور چاندی سے الگ کر. پھر دوبارہ ان کا غار کھولا گیا, پھر وہ سونے کے تابوت سے انہیں نکالا گیا اور پھر صاف مٹی میں انہیں سلایا گیا. یعنی میرے عزیزو اندازہ کرو ان 7 لوگوں کے بارے میں کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ وہ نبی ہیں, وہ شہید ہیں, وہ صدیق ہیں, نہیں, بلکہ مولا فرماتا ہے وہ 7 نوجوان تھے جنہوں نے اپنا ایمان بادشاہ سے بچا کر اللہ پر یقین کر کے غار میں پناہ لی. تو اللہ نے ان کا تصرف اور طاقت اتنی عطا کی کہ ان کی سونے کے بعد بھی وہ جس کے خواب میں جائیں چلے جائیں اور 300 سال بعد جب چاہیں بیدار ہو جائیں. اب جن کے بارے میں صاف ثابت ہے کہ امت مصطفیٰ کی یہ اولیاء ہیں, صدیق ہیں, شہید ہیں, تو کیا وہ اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہو سکتے؟ اور اگر صدیق شہید زندہ ہیں تو میرا مصطفیٰ بھی اپنی قبر میں زندہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو کیا سمجھ سکتے؟ اصحاب کہف کا یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا. عزیزان گرامی, اب بھی اصحاب کہف اپنی غار میں سو رہے ہیں, اب بھی سو رہے ہیں. یہاں تک کہ حدیث میں ہے ہر عاشورہ کی محرم کی تاریخ کو یعنی 10ویں محرم کو وہ کروٹ بھی بدلتے ہیں. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ سورج بھی ان کے اوپر سے جاتا ہے. وہ غار ایسی کیفیت میں, لوکیشن ایسا ہے اس غار کا کہ سورج جب جاتا ہے تو دوپہر کے وقت آتا ہے تو سورج اس طرف کو ہو جاتا ہے ڈھلنے کے وقت, گرمیوں میں اس طرف, ٹھنڈیوں میں اس طرف. اور مولا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر موسم کی سختی سے ان کو محفوظ رکھا ہے. سورہ کہف میں دوسرے صفحے میں آپ پڑھ لیں, سورج کی تپش سے, بارش کی سڑن سے, ٹھنڈیوں کے گلانے سے اللہ ان کی حفاظت فرمایا. اور پھر فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, تم اگر ان کو دیکھو گے اللہ فرماتا ہے تو تمہیں وہ جاگتے ہوئے نظر آئیں گے. تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, جبکہ وہ سو رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اللہ فرماتا ہے ہم ان کو کبھی دائیں جانب کروٹ دیتے ہیں کبھی بائیں جانب کروٹ دیتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ, اللہ فرماتا ہے اور ان کا کتا پالتی مار کر ان کے قریب میں بیٹھا